میرا سوال یہ ہے کہ رامدی صاحب آپ نے یہ سنت کے یہ اصول ہیں متعین کیے ہیں، اس میں تیسرا اصول ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا جو ہے نا ابتداءً قرآن مجید سے جو ہے نا انیشیٹ ہوتی ہیں۔ اس میں آپ نے رسولوں کے دور کا جو جہاد ہے وہ تو ضرور مینشن کیا، لیکن دوسرا جو شریعت کا حصہ ہے جو فتنہ کے خلاف ہے، وہ پرانے پیغمبروں کی بھی جو ہے نا وہ سنت رہی ہے اور وہ شریعت کا حصہ ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی جو ہے نا اسی کے تحت یعنی عمومی ہمارا جو ہے نا یہی امپریشن ہے کہ اسی کے تحت لیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو سنت میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جو عرب میں تھی۔ قرآن مجید تورات کو بھی اپنے پس منظر میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ دین اصلاً تو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، پورے دین کو بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میری یہ کتاب تفصیل لکل شے ہے، دین سے متعلق مکمل ہدایت اس میں ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ اس طرح گویا قرآن نے اس کی پیروی کا حکم بھی دے دیا اور اس کی تفصیلات کو رسول اللہ کے علم پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ جو روایت آپ کے پاس موجود تھی اس کو آپ نے جاری کیا۔ اہل کتاب کی روایت سے آپ واقف نہیں تھے، نہ اس کو اس حیثیت سے اپنائے ہوئے تھے۔ وہ چیزیں اگر تھیں تو اہل کتاب کے ہاں تھیں۔ دین کے وہ احکام جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے وہ دیے بھی اہل کتاب ہی کو گئے۔ اہل کتاب سے مراد یہود ہے، یعنی تورات میں پہلی مرتبہ دیے گئے ہیں۔ انفرادی زندگی سے متعلق تمام سنت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عرب میں جاری تھی، تو چنانچہ اسی کو سنت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ جو چیزیں اہل کتاب کے ہاں موجود ہیں، تورات میں مذکور ہیں، ان کو قرآن ہی نے پھر انیشیٹ کیا ہے۔ ان کی کوئی بہت اصلاح کی اس طرح ضرورت نہیں تھی، وہ مجمل چیزیں ہیں، ان کی کچھ تفصیلات البتہ قرآن نے بیان فرما دی۔ باقی سب چیزیں جتنی ہیں انفرادی زندگی کے بارے میں وہ یہیں سے لی گئی ہیں۔ تو اس میں قاعدہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے پس منظر میں کیا چیز موجود ہے، قرآن سے مقدم دین کی کیا روایت ہے جس سے آپ واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف وہی حصہ آپ کے لیے چھوڑا ہے، اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عبادات ہیں، یعنی تمام عبادات وہ سب جاری تھی کیونکہ ان کا تعلق افراد سے ہے۔ اسی طریقے سے خور و نوش سے متعلق تمام ضروری چیزیں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح رہی ہیں، اس کا تعلق کسی اجتماع سے، کسی ریاست سے، کسی نظم اجتماعی سے نہیں ہے، وہ بھی وہاں پوری موجود تھی۔ نکاح، طلاق، ان کے متعلقات، محرمات، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی سب کی سب موجود تھیں اور ان سے وہ لوگ واقف تھے۔ یہی معاملہ رسوم و آداب کا ہے۔ تو اگر آپ اس فہرست پہ ایک نگاہ ڈالیں تو یہ ساری فہرست انفرادی زندگی سے متعلق دین کے احکام کو واضح کرتی ہے۔ یہ سب رائج تھے، ان میں اصلاحات کی ضرورت تھی، وہ قرآن نے خود کی ہیں اصلاحات، لیکن رسالت مآب نے ان کو جاری کر دیا اور اصلاحات قرآن نے کر دی۔ اس کے بعد اجتماعی زندگی، یعنی جہاں نظم اجتماعی کے لیے کوئی حکم دیا گیا ہے اس سے متعلق ہدایات ہیں، وہ سب کی سب پھر قرآن مجید نے خود ہی بیان کی ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اسی سے متعلقہ جو ہے نا ایک ایکسٹینشن ہے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آپ اس کو اصلاً مانتے ہیں سورہ طلاق سے اور آپ نے اس کو سنت ہی کی کیٹیگری میں رکھا ہے، لیکن
जो चीज़ें बाकी सुन्नत की चीज़ें हैं, जैसे नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, ये आप कहते हैं कि असलन सुन्नत से आएँगी। लेकिन जो 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 निकाह और तलाक का मामला है, ये भी तो असल सुन्नत ही से आप मेंशन कर रहे हैं, लेकिन आप इसके अहकामात को असलन जो है ना सूरह तलाक से ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है कि इसकी क्या वजह है कि आपने इसको इस एंगल से लिया है कि ये है तो ये सुन्नत है, लेकिन ये कुरान मजीद से जो है ना असलन या इब्तिदाअन या ना वहाँ से इसको आप उठा रहे हैं। जी, वो इसलिए कि कुरान मजीद ने उस पूरे हुक्म को अपने तरीके पर दोहरा दिया है। इसको ऐसे समझ लें कि माँ की हुर्मत है, बेटी की हुर्मत है, बहन की हुर्मत है। ये तो अक्लन बावर ही नहीं किया जा सकता ना कि ये कुरान से शुरू हुआ होगा। लेकिन कुरान मजीद ने वो पूरी फ़हरिस्त खुद बयान की है। इसी तरह वज़ू, ज़ाहिर है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह निसा के नुज़ूल तक वज़ू के बगैर नमाज तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन वज़ू को भी पूरी तरह दोहरा दिया है जहाँ तयम्मुम के अहकाम बयान किए हैं। तो चूंकि कुरान मजीद ने इन चीज़ों को खुद दोहरा दिया है, तलाक का पूरा हुक्म बिल-इजमाल सूरह तलाक में बयान कर दिया है। उससे मुतल्लक जो गलतफहमियां थीं या जो कुछ नई बातें कहनी थी वो सब सूरह बकरा में कह दी हैं। एक मसला जो दरमियान में इज्तिहादी नौइयत का था उसको सूरह अहज़ाब में बयान कर दिया है। तो इसमें चूंकि कुरान मजीद ने पूरी बात दोहरा दी है, वज़ू की तरह, इसी तरह निकाह की मुहर्रमात की तरह, उसमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं है कि सुन्नत का हवाला दिया जाए। ताहम मैंने वाज़ेह कर दिया है कि इनमें से भी कोई चीज़ कुरान से इनिशिएट नहीं हुई। कुरान मजीद इनके मुतल्लिक़ जो वज़ाहतें कर रहा है, उन वज़ाहतों में उसने पूरा कानून दोहरा दिया है। इसको आप ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पर कुरान हज के मामले में भी इस्लाहात करता है, बहुत सी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाता है, उसकी तारीख बयान करता है, लेकिन वो हज के पूरे अहकाम को दोहराता नहीं, बल्कि उतनी ही बात कहता है जितनी बात में इस्लाह है। लेकिन ये मामला वो इस मसले में नहीं कर रहा, यहाँ पूरी बात को दोहराया है। वो तो आप जैसे ही सूरह तलाक को पढ़ते हैं तो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह हो जाता है कि कुरान ने शुरू से आखिर तक पूरा कानून बयान कर दिया।